دیکھو عورتیں جو عدالت سے خلا لیتی ہیں، 20 دفعہ بتا چکا ہوں، 99% خلے کلعدم ہے. 1% عدالت کا خلا صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن 99% کیا ہو رہے ہیں؟ کلعدم. بعض عورتیں کہتی ہیں ہمارا شوہر ظالم ہے. ظالم ہو کے بھی عدالت سے خلا لینے کے لیے، جو اصل میں فسخ نکاح ہے، خلا نہیں ہے، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. عدالت ان شرطوں کا خیال نہیں کرتی. مثال کے طور پر شریعت عورت کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا تو ان مخصوص کنڈیشن میں عدالت بھی طلاق دے سکتی ہے، نکاح ختم کر سکتی ہے. اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، جس کو عدالت آج کل خلا سے تعبیر کر رہی ہے. خلا تو شوہر کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں چلو عدالت نے خلا دے دیا، ہم اس کو فسخ نکاح فرض کر لیتے ہیں کہ ناموں میں کیا رکھا ہے. لیکن اس میں چند کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشن عورت کو گواہوں سے ثابت کرنی پڑے گی. خالی پیلی کا الزام کافی نہیں ہے. اب عدالتیں کیا کرتی ہیں؟ عورت نے گئی، اس نے میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے، یہ اسے ظلم کر رہا ہے، نہ نفقہ نہیں دے رہا، وہ پرنٹ ایک لکھا ہوا وکیلوں نے، سارے جرائم جتنے بھی دنیا میں ممکن ہے نا وہ سارے اس میں ڈال کے عورت کو پکڑا، سائن کر دو، عورت نے کیس دائر کیا. عدالت کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی کہ عورت سے پوچھے کہ اس کے کیا ثبوت ہیں، یا شوہر نے اقرار کیا ہے. عدالت کہتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عدالت کہتی ہے بھائی آپ کے شوہر میں یہ برائیاں ہوں یا نہ ہوں، آپ کو خلا چاہیے یا نہیں چاہیے. عدالت کو وہ پیپر سے کوئی بحث ہے، قانون ہی ہے، مشرف نے گند کر کے گیا، یہ قانون ہی ہے. وہ تو ایک فارمیلٹی وکیل پوری کرتا ہے تاکہ تھوڑا مفتی لوگ بھی ڈر جائیں کہ بھائی اس کو خلا ہونا چاہیے تھا. ورنہ عدالت کو اس سے کوئی، میں نے قانون کی کتاب میں خود پڑھا ہے. یہ مجھے علماء لوگ کہہ رہے تھے تم کیسی بغیر تحقیق کی بات. بھائی میں نے جو لا ہے نا ہماری کورٹ میں، وہ میں نے خود پڑھا ہے. وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو عورت کورٹ جائے گی عدالت اس کو خلا دینے پر مجبور ہے، چاہے اس کے شوہر میں کوئی خرابی ہو یا نہ ہو، اس کا شوہر اچھا ہے برا ہے، عدالت کو اس سے کوئی بحث بولو نہیں. لا آپ کا یہ ہے جو انگریز نے بھی نہیں بنایا تھا، اتنا تو انگریز بھی لبرل نہیں تھا. تو اب جو ہماری عدالتوں میں قانون چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کی بیگم اگر کورٹ میں گئی، وہ ٹھیک ہے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے وکیل پکڑا دے گا، مارتا پیٹتا یوں کرتا ہے فلانا ڈمکانا وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. عدالت نے ڈگری پکڑانی ہے، تو یہ ڈگری کیا ہے؟ کلعدم ہے. کیونکہ جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں پہ جج کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. تو یہ بالکل فضول چیز ہے. یہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے سوشل میڈیا پہ. لیکن ہوتا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے ہاں خواتین کے حقوق پہ جب آواز اٹھائی جاتی ہے تو ساری دنیا آپ کا ساتھ دے گی، اور جب مردوں کے حقوق پہ آواز اٹھائی جائے گی تو مرد ہی لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ، بعض ایسے حقوق ہیں جو خواتین کے لیے سمجھے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ خواتین کے ہیں نہیں. ان سے عورت کو فائدے کے بجائے کیا ہوگا؟ جیسے جب میں یہ بات کرتا ہوں عورت کو یہ خلا کا حق نہیں ہے، یعنی یک طرفہ خلا کا حق، تو خواتین میری دشمن ہو جاتی ہیں کہ ہمارے حقوق محدود کر رہا ہے، یعنی ہمیں اپنے شوہر سے طلاق لیے بغیر ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ تو ہمارے رائٹس کیا ہیں، یہ تو ویمن رائٹس کے خلاف ہے. تو وہ میری دشمن ہو جاتی ہیں کہ اس کو نہیں سنا کرو، یہ مولوی تو ہر وقت عورتوں کے خلاف بولتا ہے. حالانکہ میں اللہ کی قسم جب یہ کہہ رہا ہوں نا کہ عورت کے پاس طلاق کا حق نہیں ہے، خدا کی قسم اس کا عورت کو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے. کیونکہ جب یہ چیز کامن ہو جائے گی نا، میرے پاس ابھی میری کچھ دن پہلے ایک جج سے ملاقات ہوئی، بہت بڑے جج ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، وہ پھر مناسب نہیں ہے کسی کی جو نجی محفل کی باتوں. بہت بڑے جج ہیں، وہ خلا پہ بڑی بحث کر رہے تھے مجھ سے کہ خلا ایکچولی میں نے کہا جج صاحب آپ مجھے اتنی بات بتاؤ کہ مجھے پتا ہو کہ میری بیگم کسی بھی وقت مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، کسی بھی وقت، جیسے میرے پاس طلاق کا حق ہے اس کے پاس بھی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ میں زبان سے دوں گا، وہ آپ سے جا کے لے لے گی جی مجھے نہیں رہنا، لے بھائی. ایسے رکھی بھی ہوتی ہے جج نے نا، خلا کی ڈگریاں رکھی بھی ہوتی ہیں، نام بس چینج کرنا ہے، اس میں نسرین کا نام ڈالنا ہے یا پروین کا نام ڈالنا ہے. تو وہ بیٹھا ہوتا ہے منشی، وہ کہتا ہے نسرین ڈال دے اور شوہر میں جو ہے نا غفار ڈال دے. تو ایسے خلا ہے ٹھک چلو. جب مجھے پتا چل جائے کہ میری بیگم کسی بھی ٹائم مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے، اگر میں تھوڑا غریب ہو گیا تو بلا وجہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑتی نا، جب پیسے مل رہے ہیں سب کچھ ہے تو کون چھوڑے گا. ذرا سا میں غریب ہو گیا، میں آڑا ترچا ہو گیا، اللہ نے کرے فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، تو کسی بھی وقت چھوڑ کے جا سکتی ہے. تو پھر وہ میری بیوی نہیں ہے، پھر وہ میری گرل فرینڈ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ میں نے جج کو سمجھایا، جج کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا. جب میں نے مثال دی نا تھوڑا سا شاید ان کی سمجھ میں آ گیا ہوں. میں نے کہا پھر وہ بیوی نہیں ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ گرل فرینڈ ہے، جس میں دونوں کے پاس ہر وقت حق ہے کہ جب جو چاہے ایک دوسرے کو چھوڑ کے جا سکتا ہے. اور گرل فرینڈ کو کبھی بھی مرد وہ حقوق نہیں دیتا جو بیوی کو دیتا ہے. گرل فرینڈ اور ٹیشو پیپر میں کوئی فرق نہیں. ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے بڑا اچھا، استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں. گرل فرینڈ بھی جب تک آپ کی ہوس پوری کر رہی ہے بہترین رشتہ ہے. جب آڑی ترشی ہو گئی، فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا، بڈھی ہو گئی، اسکن پہ جھڑیاں، ابے ہٹا یار. لوگ بھی مذاق اڑائیں گے، کوئی اور تجھے گرل فرینڈ نہیں ملی تھی؟ ابے کیا ہو گیا، ادھر توجہ رکھو. لوگ کیا بولیں گے، تمہیں کوئی اور نہیں ملی تھی یار گرل فرینڈ بنانے کے لیے؟ یہ کیا آڑی ترشی اٹھا کے لا رہا ہے، اس کو تو تیزاب سے منہ جل گیا اس کا. یہی ہوگا نا، کیونکہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں بھی دونوں کو ہر وقت بریک اپ کرنے کا رائٹ ہوتا ہے. میاں بیوی میں ایسا نہیں. میاں کے پاس تو ہے، بیوی کے پاس نہیں ہے. جب بیوی کے پاس نہیں ہے تو میاں کے ذہن میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے یہ میری ہے، اپنی جو چیز ہوتی ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں. میری گاڑی اگر میری ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ گاڑی کا جموں اٹھائے گا چلی جائے گی.
भाई जब मैं स्टार्ट करूंगा, जब मैं कहीं लेके जाऊंगा तो जाएगी, वरना ये किसकी है? मेरी। तभी मैं गाड़ी रोजाना साफ भी करवाता हूं। अभी गाड़ी के टायर में हवा कम है तो हवा भी डलवाऊंगा, इंजन ऑयल चेक करवाऊंगा, हर चीज। अगर मुझे पता हो कि ये इतने लाख की गाड़ी है, किसी भी वक्त मुंह उठा के मार्केट से शॉर्ट हो सकती है, ऐसी की तैसी, आदमी कहेगा भाई इस्तेमाल कर, उसके बाद कचरे में फेंक इसको, जा यार। क्या भरोसा यार इसका, कभी भी जा सकती है ये। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में? ना मैं उसके डॉक्यूमेंट बनवाऊंगा, ना मैं उसका टैक्स जमा कराऊंगा, ना मैं ये बोलूंगा मेरी है। अबे भाई मेरी है, अभी फिलहाल मेरी है, कल हो सकता है गफ्फार की हो जाएगी। देख लो ना, इंडिया में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप के ही वाकयात आते रहते हैं। वहां के ब्रेकअप हो गया, वो खुदकुशी कर ली, वो टेंशन में चला गया, उसने गोली मार दी, उसने ये। बीवी को लकवा भी हो जाए, छोड़ने पर लोग मजाक उड़ाएंगे, अबे तेरी बीवी थी यार, उसको लकवा हो गया इस बेस पे तूने तलाक दे दी। अबे तेरी बीवी थी, औलाद नहीं हो रही थी, भांज है, एक तो बेचारी को औलाद ना होने का गम, इस बेस पे तूने तलाक दे दी। अबे तेरी बीवी गरीब है, इस बेस पे तलाक दे दी। तलाक को मायूब समझा जाता है क्योंकि मर्द अपने इख्तियार से, अपनी मिल्कियत से एक औरत को निकाल रहे हैं, लिहाजा मर्द निकालते नहीं है, ये अपने इख्तियार से, हमको पता है मेरी है। तो बीवी बिल्कुल एक अलग रिश्ता है, गर्लफ्रेंड बिल्कुल एक अलग रिश्ता है। अब इन नामों का फर्क नहीं है, असल में हकीकत में फर्क होना चाहिए। हकीकत में मियां बीवी में और गर्लफ्रेंड में बुनियादी फर्क यही है कि बीवी अपनी मर्जी से जा नहीं सकती, गर्लफ्रेंड जब चाहे अपनी मर्जी से जा सकती है। नामों में कुछ नहीं रखा, आप कह सकते हैं गर्लफ्रेंड को तो गर्लफ्रेंड कहा जाता है, बीवी को तो बीवी कहा जाता है, दोनों में नामों फर्क है। तो नामों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, नामों का तो यही हो गया कि वो चावल की बोरी पे चीनी लिखा हुआ था, तो उसने पूछा क्यों, कह रहे मक्खियों को धोखा देने के लिए लिखा हुआ है मैंने। फुकहा ने एक बड़ा बेहतरीन मसला बयान किया है। देखो मैं अपना मकान आपको बेचता हूं, इस्लाम ने मेरे पड़ोसी को शुफा का हक दिया है। पड़ोसी की मर्जी के बगैर आप अपना मकान या प्लॉट किसी और को नहीं बेच सकते, ये इस्लाम ने हक दिया है, शुफा। अगर पड़ोसी को पता चला ना मैंने अपना प्लॉट 1 करोड़ का बेचा है या अपना मकान बेचा है, पड़ोसी फौरन कोर्ट में केस कर सकता है इस्लामी अदालत में कि 1 करोड़ का मुझे चाहिए, तो मैं मजबूर हूंगा उसको देने पर। ये इस्लाम ने पड़ोसी का हक बताया। हदीस में जार उद्दार या हक बिदार जार, घर का पड़ोसी पड़ोसी के घर का ज्यादा हकदार है, ये सही हदीस है। इस पे इस्लामी फिक़ह में बहुत सारे हकाम है शुफा के कि आप अपनी जमीन अपने पड़ोसी के बगैर किसी और को, और इसमें हिकमत यह कि पड़ोसी की मर्जी के बगैर कोई उसके पड़ोस में ना आए, तो वो अगर खरीद रहा है उसी कीमत पे आप मजबूर हैं। अब आपने क्या किया, उलमा ने बयान किया, लेकिन गिफ्ट दे सकते हो, फ्री में दे सकते हो। बेचोगे तो पड़ोसी को बेचना पड़ेगा आपको, पहले उससे पूछना पड़ेगा, लेकिन फ्री में दे सकते हो। फ्री में आपने गफ्फार को जमीन दे दी, आपने कहा मैं हदिया दे रहा हूं, आपने 1 करोड़ का हदिया दे दिया उसको, ठीक है ना। आपने कहा गफ्फार भाई ये जमीन मैंने आपको 1 करोड़ में हदिया दी, लाओ जी 1 करोड़ आप भी मुझे गिफ्ट में दे दें। गफ्फार ने 1 करोड़ आपको गिफ्ट दिया, आपने जमीन उसको गिफ्ट कर दी और गिफ्ट डीड बनवाई कि इसने मुझे 1 करोड़ गिफ्ट दिए और इसको 1 करोड़ गिफ्ट। अब पड़ोसी आया, भाई तुमने तो जमीन बेची है, आप कह रहे हो बेची नहीं है, गिफ्ट देखो, एग्रीमेंट गिफ्ट। फुक़हा कहते हैं अल इब्रतु लिल मानी ला लिल अल्फाज, अल्फाज को नहीं देखा जाएगा, हकीकत को देखा जाएगा हो क्या रहा है। जब गिफ्ट फ्री में होता है, यहां जब पैसे लिए हैं तो बेशक 100 दफा गिफ्ट का नाम दें, हकीकत में यह खरीदो फरोख्ती है। तो इसी तरह याद रखो कि अल इब्रतु लिल मानी ला लिल अल्फाज, इबरत एतबार उन अल्फाज का नहीं होगा जो यूज कर रहे हैं, एतबार होगा जो हो रहा है, जो हो रहा है। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बीवी को, बीवी का जो नाम दिया गया है ना, वो इस बेस पे दिया गया है कि वो मर्द के मातहत होती है, वो अपनी मर्जी से रिश्ता खत्म नहीं कर सकती। अगर उसको भी पूरा पूरा राइट दे दिया जाए रिश्ता खत्म करने का, तो वो है गर्लफ्रेंड। आपने निकाह के पेपर और नादरा में रजिस्टर बनवा के उसको नाम बीवी का दे दिया है, तो नादरा में 100 पेपर बनवा ले आप, इस्लाम उसको बीवी नहीं मानता। नहीं ये बात मेरा ख्याल है, और कोई भी अकलमंद उसको बीवी नहीं माना, वो गर्लफ्रेंड माना जाएगा, गर्लफ्रेंड माना जाएगा उसको। समझते हो कि नहीं समझते? और गर्लफ्रेंड को मर्द कभी भी हुकूक नहीं दे। तभी तो लड़कियां तरसती हैं कि शादी कर लो, और मर्द कहता है एक्चुअली अभी इस्तिखारा कर रहा हूं, 1 साल दोस्ती चलाओ, उसको पता है शादी करके फंसूंगा मैं, इसके हुकूक शादी में ज्यादा मिल जाएंगे। तो मैंने वो जज साहब से कहा, जज साहब एक तो इतना समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो मैंने कहा कि ये इसमें फिर कौन आदमी अपनी बीवी को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देगा, उसको घर बनाएगा, उसको ऐसे वाकयात मैंने बताया कि आए हमारे पास। 1 करोड़ रुपए बीवी को दिया, प्रॉपर्टी दी, बेगम कोई 2 नंबर थी, उसने प्रॉपर्टी भी ली, अगले दिन खुला की डिग्री भी ली और पतली गली से निकल गए। अब लोग ऐसे लिबरल लोग कहते हैं शादी पहले सोच समझ के करो ना, 1 नंबर लड़कियों से शादी करो। भाई कानून जो है ना सबके लिए एक बनाया जाता है, 1 नंबर 2 नंबर का लाजमी पता नहीं चलता। होगा ये, इसका नतीजा ये निकलेगा कि मर्द कहेगा मैं इसको 1 नंबर समझ तो रहा हूं, लेकिन पता नहीं अंदर से 1 नंबर है भी कि नहीं है, तो ये रिस्क कौन लेगा? नतीजा मर्द शादियां करना छोड़ेंगे। जैसे गोरों ने इन्हीं कवानीन की बेस पे शादियां करना छोड़ी हैं कि भाई शादी के बाद तलाक इतना मुश्किल काम है, वो भी ले सकती है, हम छोड़ेंगे तो आधी आधी जायदादें देनी पड़ेंगी। ना इस्लाम ने तलाक को मुश्किल बनाया और इतना आसान बना दिया कि दोनों में से जब चाहे जो अलग हो जाए। तो इसलिए इस्लाम इस बारे में बहुत वाज़ेह है कि औरत कोर्ट से खुला नहीं ले सकती, एक तरफा खुला। औरत के पास ये ऑप्शन अल्लाह ने दिया है, जो हम कहते हैं ना औरत को खुला का हक दिया। खुला के हक का मतलब यह है कि अगर वो किसी शौहर के पास नहीं रहना चाहती, उसका दिल ही नहीं लग रहा, कोई माकूल वजह नहीं है लेकिन दिल ही नहीं मैच कर रहा, तो इस्लाम ने उसको यह ऑप्शन दिया कि तुम तलाक का मुतालबा कर सकती हो। मुतालबा गुनाह नहीं है,
کیونکہ بہت سارے مذہب میں طلاق کا مطالبہ ہی حرام ہے. یہودیت میں, عیسائیت میں شادی ہوگی تو بس چپکے رہو. اسلام نے ایسا نہیں کیا. اسلام نے کہا بعض دفعہ مرد میں کوئی ظلم نہیں ہے, بعض دفعہ مرد ظالم نہیں ہوتا. ظالم ہے تو پھر تو رائٹ دیا ہے, وہ کیا ہے وہ میں بھی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے جلدی سے بتاتا ہوں. بعض دفعہ مرد ظالم نہیں, لیکن عورت کا اس کے ساتھ جوڑ ہی نہیں ہے نا کوئی. جیسے حضرت جمیلہ بنت ثابت انصاری بہت خوبصورت تھی, غلطی سے ان کا نکاح ہو گیا تھا ان صحابی سے جو قد بہت چھوٹا تھا, رنگ بہت کالا تھا ان کا, سیاہ رنگ تھا, کالا تو نہیں کہنا چاہیے, سیاہ رنگ تھا. تو انہوں نے نبی سے کہا میں نہیں گزارا ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان کے شوہر کو بلا کے کہا ان کو چھوڑ دو, طلاق دے دو. بخاری کی حدیث ہے. تو یہ خلا ہے, عورت کے مطالبے پر مرد طلاق دے رہا ہے. وہاں بھی مرد نہیں طلاق دی ہے, نبی نے خود سے نکاح ختم نہیں کیا. تو ایسے موقع پہ شریعت نے یہ رائٹ دیا کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ مطالبہ گناہ نہیں ہوگا, لیکن دے گا میاں ہی طلاق, نہیں دے گا تو کورٹ نہیں دے سکتی. جیسے وہاں نبی نے خود طلاق واقع نہیں کی ہے, ان کے شوہر کو کہا بھائی دے دو طلاق, نہیں رہنا چاہتی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے نبی کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دیا. تو یہ جائز ہے کہ بھئی عورت کو نہیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آدمی, لیکن نہیں اگر وہ ہوگا تو رہنا پڑے گا شوہر کے ساتھ. ہاں اگر ظلم ہو رہا ہے, ظلم میں بے تحاشا مار پیٹ ہے, بے تحاشا مار پیٹ, بیسک نان نفقہ ہی نہیں دے رہا, یا نامرد ہے اور کوئی صحت کا امکان بھی نہیں ہے, علاج بھی ممکن نہیں ہے اس کا, اس طرح کا نامرد ہے, تو پھر ایسی چند کنڈیشن ایسی ہیں کہ جس میں پھر عورت کو یہ, اس میں بھی پھر پہلی کنڈیشن یہی ہے کہ عدالت شوہر کو مجبور کرے گی. نامرد ہے تو 1 سال علاج کی مہلت دے گی اس کو, اگر علاج پاسبل ہے. 1 سال میں بھی علاج نہیں ہوا پھر کورٹ نکاح ختم کرے گی. پھر بھی پہلے شوہر کو کہے گی تم دو طلاق, وہ نہیں دے گا تو پھر خود نکاح ختم کرے گی. ہمارے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ علاج کی مہلت مل رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ٹک 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 کھولا کے پیپر دے دنادن ٹھے اور ٹھے ٹھکا ٹک, ٹھیک ہے. ایک پریس مشین لگائی ہوئی ہے اور جج بڑے فخر سے بتا رہے تھے اس ہفتہ ہم نے 100 عورتوں کو طلاقیں دلوائی. ایک ہفتہ بھائی تم طلاق ایسوسیشن کھول لو یار, ٹھیک ہے نا, یہ کام کر لو. تو ایسی عورتیں جو اس طرح سے کھولا لے کے کہیں نکاح کرتی ہیں زانی ہیں, زنا کر رہی ہیں, وہ اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور آج کل کے اسکالرز کچھ ایسے آ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں ایکچولی اسلام نے عورت کو بھی حق دیا ہے. ٹھیک ہے گناہ ہوگا لیکن حق دیا, ایسا کوئی حق نہیں دیا, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ میں بہت دفعہ جو بار بار اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی بول نہیں رہا اس ٹاپک پر کھل کے, تو پھر مجھے وہ بار بار ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح عورت کی جب شادی ہو جائے نا, سوچ سمجھ کے شادی کرو, ہر آڑے ترچے سے شادی نہ کیا کرو. جب کر لی ہے تو اب سمجھو اسی کے ساتھ نباہ کرنا ہے, میں اب یہیں رہنا ہے, یہی میری جنت ہے, یہی میری دوزخ ہے, سب کچھ یہی ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جب موڈ آئے نکل لیے بھائی یہ نہیں وسیم زیادہ پسند آ رہا ہے, اس نے ادھر غصے سے دیکھا, اس کا تو موڈ ہی آف رہتا ہے. دنیا میں کوئی بھی 100% صحیح نہیں ہوتا, کسی کا ہر وقت موڈ آف رہے گا, 5 منٹ کے لیے بتی اس کی ٹھیک ہوگی تو اسی میں گپ لگا لیا کرو. باقی اسلام نے یہ ضرور کیا ہے کہ مردوں کی تربیت پہ بہت زور دیا ہے. نبی نے فرمایا عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس طرح سے اس کی ریکوری کی ہے کہ جب مرد ظالم بن سکتے تھے. دیکھو نبی نے حجۃ الوداع میں کیا فرمایا کہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے ماتحت بنایا, لہذا ان سے اچھا سلوک کرو. اگر عورت کے پاس خلا کا اس طرح سے رائٹ ہوتا تو نبی یہ تھوڑی بات ہے عورت کو تمہارے ماتحت ہے. آپ کہتے ہیں اچھا سلوک کرو, نہیں کرو تمہاری مرضی, برا سلوک کرو گے وہ تمہیں چھوڑ کے وسیم سے شادی کر لے گی, وہ تمہیں چھوڑ کے وہاں چلی جائے گی. آپ کو فرمایا تھا عورت تمہارے مجبور ہے بیچاری, تبھی تو اس کے حقوق بہت زیادہ بیان کیے اسلام نے کہ جو تمہاری ماتحت ہے تمہیں چھوڑ کے جا نہیں سکتی, اس اختیار کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ, اس سے اچھا سلوک کرو. پھر نبی نے خود پریکٹیکلی اچھا سلوک کر کے بھی دکھایا. تو اس طرح سے اسی لیے اچھے سلوک کا حکم دیا کہ اختیارات تمہارے پاس ہیں, اس کے پاس نہیں ہے. تو میں جب خواتین کی یہ بات کرتا ہوں تو خدا کی قسم اس میں عورت کا فائدہ ہے, کیونکہ اگر عورت کو رائٹ دے دیا جائے نا خلا کا تو وقتی طور پر کچھ عورتوں کو فائدہ ہوگا, لیکن عورت کی جو جنس ہے, نو ہے, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مرد ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو استعمال کرے گا, کہے گا بھائی گرل فرینڈ ہے یا بیوی ہے کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ گرل فرینڈ سے زیادہ ٹینشن نکاح میں, اس میں نکاح خوان کی فیس ہے اور نادرا کا سرٹیفکیٹ وغیرہ, باقی فائدہ تو وہ حقیقت تو یہ کہ جب یہ چاہے کہ چھوڑ کے چلی جائے وہ بھی, تو کوئی حقیقت میں کوئی فرق رہا نہیں ہے پریکٹیکلی. تو مرد کہیں گے شادیوں کی ٹینشن سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی گرل فرینڈ ہی رکھ لے, پھر تو وہ تو بڑے مزے سے, اس میں تو عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس میں اس کو نہ شوہر کی محبت ملے گی, نہ اولاد ملے گی, نہ جو بھی آگے جو ایک عزت دار عورت کی زندگی ہوتی ہے سب تباہ. اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے, یہ ہوگا نہیں بلکہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. بہت سے لوگوں نے جب دیکھے نا کھلا یافتہ عورتوں کے حالات کہ کھلا لے کے مردوں سے بھاگی ہیں, جائیدادیں بھی لے گئیں, اپنے دوستوں سے نبرت پکڑی, انہوں نے بولا یہ شادی وادی مفتی طارق مسعود صاحب کے ذمہ ڈال دو, بس ہم لوگ شریف شرفا لوگ ہیں, عزت دار لوگ ہیں, مولویوں والی ٹینشنیں ہم نہیں اٹھا سکتے. یہی نہیں کہ بے وقوفوں کا کام ہے مولویوں کا, لائف کو انجوائے کرو. انجوائے تو انجوائے کر رہے ہیں, لیکن بڑھاپے میں تیرے کو پتا چلے گا بیٹا کہ انجوائمنٹ زنا میں, جب ابھی تو بڈھا ہو رہے ہیں, تھوڑی دیر مشہور ہے نا جوانی میں حسینوں کے نمبر ہیں, تمہارے پہ بڑھاپا بھی آئے گا. جب ہلنا شروع ہوں گے نا گھٹنے وٹنے, تو پھر یہ کوئی حسینہ بیوی لفٹ کرائے گی, بچے لفٹ کرائیں گے بڑھاپے میں, اور عورت بھی بیوی بھی جتنی بھی بوڑھی ہو جائے پھر بھی آدمی چھوڑتا نہیں ہے اس کو. ہم نے تو اب تک کہاں, کون, میں نے تو نہیں دیکھا کہ بیوی بوڑھی ہو گئی تو لوگوں نے طلاق دے دی اس کو, جیسی ہے لطیفے کر لیں گے لیکن چھوڑیں گے نہیں اس پہ. تو جب عورت کا میاں بیوی کا رشتہ ختم تو سارے رشتے ختم. پھر بس وہ کتے پالو انگریزوں کی طرح. ہر بوڑھی عورت کے ہاتھ میں وہاں کتا ہے اور ہر بڈھے کے ہاتھ میں وہاں کتا ہے. لو جوانی میں زنا کر کے عیاشی کرو, یہ 40 45 50 سال کے بعد جو ہارمونز کا لیول ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو مرضی کھا لو, بڑھاپا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا.
تو نتیجہ کیا نکلے گا. اور میں نے یورپ میں دیکھا بڈھے بڈھے لوگ 16-16 سال کی لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے. میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا, ہم لوگ جا رہے تھے روڈ پہ نا, تو ایک بوڑھے آدمی کو میں نے دیکھا, ایک 17-18 سال کی جوان لڑکی, اس کو گلے لگایا ہوا ایسے بڑے. میں نے کہا یار باپ بیٹی کا پیار, میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے. میں تو سمجھتا تھا ان لوگوں میں باپ بیٹی کا وہ پیار ہی نہیں, کیسا پیار یار. میرے دوست نے کہا باپ بیٹی نہیں ہے, وہ سن لے گا, وہ شکر ہے انگلش ان کو اردو نہیں آتی ہے, یہ گرل فرینڈ ہے. میں نے کہا یار ہم لوگ پہ یہ اعتراض ہو رہے ہیں, مولوی لوگ 25-25 سال کی عمر میں شادی لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ سالہ 70 سال کا تو ہوگا کم از کم, 17-18 سال کی لڑکی کو لے کے گھوم رہا ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں, کوئی کلپ نہیں بن رہا. اور یہاں کوئی 50 سال کا آدمی جس کو زیادہ پیسہ, اس نے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لی, کتنے اسکینڈل بنتا ہے کہ لڑکی نے اپنی مرضی سے کی ہے, اس کے ابا نے بھیجا ہے, اور وہ ساری زندگی نبھا بھی کرے گا, تھوڑی سی زندگی رہے گی لیکن کرے گا نبھا, ٹھیک ہے تو کرے گا. تو اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا, اس پہ ان لوگوں پہ اعتراض نہیں ہو رہا. تو آپ کا کیا خیال ہے, وہ جو 18 سال کی لڑکی اس بڈھے کے ساتھ اتنا انجوائے کر رہی ہے, کیا اس کو دل سے پسند کرتی ہے, وہ اس کی معشوق عاشقہ ہے وہ؟ بھائی جان پیسہ ہے, روکھڑا ہے, اور وہ پھر محبت ہوگی. اس بڈھے کو بھی پتا ہے بھائی جب تک پیسہ دوں گا رہے گی, پیسہ نہیں ملا بھاگ جائے گی. تو اب میں دوبارہ اپنی اصل بات پہ آتا ہوں. بیوی کے بارے میں بھی جب یہ ہو جائے نا کہ جب تک پیسہ ہے رہے گی, نہیں ہوا تو کورٹ سے خلا لے لے گی, تو جو باپ بڈھے اور اس جوان لڑکی کا رشتہ تھا نا, میاں بیوی کا بھی صرف ہوس والا رشتہ رہ جائے گا. ابھی ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے. شریک حیات کا مطلب غم میں بھی شریک اور خوشی میں بھی شریک. بڑھاپے میں بھی بیچارہ وہاں پڑا ہوا ہوگا اور جو ہے بیوی کے جنازے پہ رو رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں سچی بچی کا رو رہا ہے جھولے کے رو رہا ہوتا ہے بہرحال. اور عورت بھی اپنے شوہر کی موت پہ کیسے بیچاری چیخ چیخ کے رو رہی ہوتی ہے. کیسا ایک نظام ہے, ہوس سے ہٹ کے ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو یہ جب ہی ممکن ہے جب عورت کے پاس طلاق کا حق نہ ہو. جس دن حق آیا ایک دم سے سوسائٹی خراب نہیں ہوتی, آہستہ آہستہ وہی ہوگی. پھر لوگ شادی کرنا چھوڑیں گے, جب یہ حشر دیکھیں گے پھر کتوں پہ آ جائیں گے. میں بھی ایک کتا لے کے گھوم رہا ہوں گا وہاں پہ, آپ بھی ایک کتا لے کے, کتے آ رہے ہوں گے بیان سننے کے لیے, بندے تو ہوں گے ہی نہیں مارکیٹ میں. تو کتا بڑا وفادار جانور ہے, لیکن انسانوں سے زیادہ نہیں بھائی, انسانوں سے زیادہ نہیں. کتوں سے دل نہ بہلاؤ, اپنے بڑھاپے کے لیے بچے پیدا کرو, بڑھاپے میں یہی کام آتے ہیں. اور 40 سال کے بعد جوانی کی مستیاں ایک دم ختم ہونا شروع ہوتی ہیں. بہت تھوڑا زیادہ ٹائم ہے نہیں آپ کے پاس, ابھی سے جلدی جلدی. میں لڑکیوں کو بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو نمٹاؤ, کسی گھر کا فرد بن جاؤ, نمٹاؤ اپنے آپ کو. زیادہ پڑھائی کے چکر میں نا, ایجوکیشن ایکچولی بڑی خاتون بننا ہے, ایجوکیشن کے چکر میں عمر زیادہ ہوگی, مرد لفٹ نہیں کرائیں گے آپ کو, مرد لفٹ نہیں کرائے گا. مرد سب سے پہلے لڑکی میٹر, وہ بڈھا لفٹ نہیں کرا رہا, وہ 18 سال کی لڑکی کو لفٹ کرا رہا ہے نا. اس بڈھے کو چاہیے تھا گرل فرینڈ کسی سائنٹسٹ کو بناتا نا جو 50 سال کی ہوتی. کیا خیال ہے, جو میں نے جرمنی یا فرانس یا اسپین یا کہیں ایسے یا کر کے, تاکہ وہ ملک خبردار نہ ہو جائے. وہ تو سارے ملکوں میں ہو رہا ہے. انگریز کا جو بوڑھا تھا ہو سکتا ہے سائنٹسٹ ہو, لیکن لفٹ کرا رہا ہے 18 سال کی لڑکی کو, جو ہو سکتا تھا میٹرک بھی نہ کیا ہوا اس نے. اس کو لے کے انجوائے کر رہا ہے, گھوم رہا ہے, اس کو اپنی پلکوں پہ بٹھا کے گھما رہا ہے. اور وہ 50 سال کی کسی سائنٹسٹ سے دوستی لگاتا نا, وہ کہتا تو لگا لے مولوی صاحب سائنٹسٹ سے. کیا خیال ہے؟ تو خواتین ایجوکیشن کریں, ہم نے منع نہیں کیا, لیکن ٹائم پہ اپنے آپ کو کسی گھر کا فرد بنا دیں. بہت ساری خواتین ہیں, میں تو لسٹیں تیار کروں نا, ڈائریاں لکھوں. میں تو لوگوں کے حالات لکھتا نہیں ہوں, کیوں کسی کو ہم ایکسپوز کریں. ایسی 20 خواتین ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کی وجہ سے شادی میں تاخیر کی, ماؤں نے تاخیر کی, نہیں بیٹی پہلے پڑھے گی. نتیجہ کیا نکلا, وہ اتنی ڈپریشن میں گئی ہے نا, وہ اب کوئی مرد ان کو لفٹ کرانے کے لیے تیار. دوستیاں لگانے کے لیے 20 لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, بیوی بنانے کے لیے. مائیں خود منع, بیٹا تیار ہوتا ہے تو ماں منع کر دیتی ہے, بیٹا اس عمر کی خاتون سے تم اگر شادی کرو گے, ہماری بہو کو لوگ دیکھیں گے, ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی, تو اس لیے بیٹا یہ مناسب نہیں ہے. بعض دفعہ بیٹا چاہ رہا ہوتا ہے, ماں نہیں کرنے دیتی. تو فطرت سے مت لڑو میرے بھائی.